کے لیے انا عمرہ، استغفر اللہ، میں پھر کہتا ہوں مجھے سادات کرام معاف کر دیجیے، انا عمرہ ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، جناب عمر نے جناب فاطمہ الزہرا کے شکم مبارک پر مارا، بیعت کے دن ضرب لگائی، حتی القت الجنین من بطنہا، یہاں تک کہ ان کی اس ضرب کی وجہ سے بی بی سیدہ کے شکم مبارک میں جو جنین تھا وہ بچہ جنین گر گیا، ساقط ہو گیا۔ وقانا یصیح، اور جناب عمر بار بار چیخ کر یہ کہہ رہے تھے، احرقوا دارہا بمن فیہا، جلا دو اس کے گھر کو اور جو بھی اس میں ہے۔ وما کانا، یہ شہرستانی لکھتے ہیں، وما کانا فی الدار غیر علی و فاطمہ والحسن والحسین، اس گھر میں اس وقت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہ شہرستانی نے کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے، جناب عمر وہاں آئے اور کس لیے آئے؟ بیعت لینے کے لیے، گھر جلانے کا یہ عمل انہوں نے کیا ہوا۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ ایک اور حوالہ وہ بھی اسی طرح کا ہے، پھر میں وہی سادات سے معافی چاہتے ہوئے، قال صلاح الدین الصفدی الشافعی، جو 764 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الوافی بالوفیات، یہ بھی اپنے اصحاب کے نزدیک بڑی معتبر شخصیت ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ الوافی بالوفیات کی جلد نمبر 5 صفحہ 347 پر 47 پر یہ لکھتے ہیں، یہ شافعی مسلک کے ہیں، بڑا معتبر نام ہے ان کا اپنوں کے ہاں۔ الوافی والوفیات میں انہوں نے لکھا ہے، ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ حتی القت المحسن من بطنہا، جس دن بیعت ہو رہی تھی اس دن عمر نے فاطمہ کے شکم پر ضرب لگائی، حتی القت المحسن من بطنہا۔ مجھے یہ عبارتیں پڑھتے پڑھتے میرا دل دکھ رہا ہے، مگر کیا کروں، یہ کتابیں انہی کی ہیں اور ان کی معتبر شخصیات کی کتابیں ہیں، یہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ بیعت امام علی کا جو افسانہ انہوں نے گھڑا ہے، یہ اس کے جواب میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ بیعت کے دن عمر نے سیدہ کے بطن پر ضرب لگا کر ان کے شکم مبارک میں محسن کو، جس کا نام پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ ان کا نام محسن ہوگا، اسے شہید کر دیا، صرف بیعت لینے کی۔ اگر بیعت امام نے کی ہوتی تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خود دلالت التزامی کی صورت میں بتا رہا ہے کہ مولا نے بیعت نہیں فرمائی۔ اس کے بعد یہاں پر اور بھی بہت سی کتابیں موجود ہیں، کفایت الطالب میں ہے، یعقوبی میں ہے، معارف ابن قتیبہ میں ہے اور باقی کتابوں میں۔ یہاں پر میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یہ حوالے میں آج دے کر تفصیلی بحث موضوع کے حوالے سے بعد میں کروں گا۔ آج صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کر لی تھی اور جب بیعت نہ کرنا ثابت ہوا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد ایک من گھڑت روایت پیش کر کے کہ مولا علی نے اس وقت بیعت کی جب سیدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ ایک جعلی حدیث اس طرح سے گھڑ کے تاریخوں میں لکھ دی گئی اور اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔
یہ جو تاریخ ابو الفدا کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کی عبارت نقل کر رہا ہوں. ذکر المؤرخ اسماعیل ابو الفدا، انہوں نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ ان ابا بکر بعث عمر بن الخطاب الى علی ومن معه لیخرجہ من بیت فاطمہ. ابو بکر نے عمر کو بھیجا، جناب ابو بکر نے جناب عمر کو بھیجا، جاؤ علی اور ان کے ساتھیوں کو فاطمہ کے گھر سے باہر نکال لاؤ. وقال ان ابوا علیک فقاتلہم فاقبل عمر بشیء من نار علی ان یضرم الدار. وہ آئے اور کہا کہ اگر وہ انکار کر دے تو ان سے جنگ کرنا. وہ آئے اور انہوں نے آگ بھی لے کر ساتھ میں آئے تاکہ وہ ان کے گھر کو جلا دیں کہ اگر وہ انکار کر دے تو، جو کہ انہوں نے انکار کیا اور پھر انہوں نے جلایا. فلاقیتہ فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ انہیں ملی. وقالت یعنی سامنے آئیں، وقلا این یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، اے ابن خطاب کہاں آ رہے ہو؟ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمارے گھر کو جلائے؟ تو جناب عمر کیا جواب میں فرماتے ہیں؟ نعم، ہاں میں اس لیے آیا ہوں. تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164. ان کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، یہ انہیں بھی امام کہتے ہیں. تو امام ابو الفدا. اب آئیے اثبات الوصیہ. مسعودی نے اثبات الوصیہ میں، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، 123 صفحہ پر لکھا ہے فَأَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَعَهُ مِنْ شِيعَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ رسول اللہ فَوَجَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَهَجَمُوا عَلَيْهِ وَأَحْرَقُوا بَابَهُ. یہ آئے دروازہ علی پر اور انہوں نے ان کے گھر کو جلا دیا، ہجوم کیا، گھر کو جلایا. وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ كُرْهًا، اور گھر سے انہیں نکالا زبردستی. وَزَغَطُوا سَيِّدَةَ النِّسَاءِ بِالْبَابِ، اور زبردستی سید النساء العالمین کو دبوچا باب کے اندر، دروازے کے ساتھ. حتی اسقط محسنا، یہاں تک کہ بی بی ان کے دبوچنے کی وجہ سے محسن ان کا شہید ہو گیا. اب یہاں ان کا بیعت نہ کرنے کا ثبوت دے رہا ہوں. وَأَخَذُوهُ بِالْبَيْعَةِ فَامْتَنَعَ، انہوں نے پکڑا، زبردستی لے کر آئے. کہتے ہیں کہ یہ گستاخی علی ہے. یہ تو صبر علی کی نشانی ہے کہ وہ دروازہ زہرا کو اس طرح سے بے حرمتی اس کی برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے بے حرمتی بھی کی، دروازہ بھی جلایا، محسن کو شہید بھی کیا، اور اس کے بعد علی کو لے گئے. لیکن امام نے امتنع، نہیں بیعت کی. وقال لا افعل، انہوں نے مولا نے فرمایا میں کبھی یہ نہیں کروں گا. فقالوا نقتلک، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے. فقال ان تقتلونی فانی عبد اللہ واخو رسولہ، تم مشک کر دو مجھے قتل، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں. اب یہ بات کی تفصیل ہے کہ جناب عمر نے ان کے اخو ہونے کو بھی، یعنی وہ جو مواخات کے دن پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا، اس کا بھی انکار کر دیا. کہا ہاں اللہ کا تو بندہ تو ہے لیکن رسول کا بھائی نہیں مانتے ہم تجھے. پیغمبر کی حدیث کی نفی، گستاخی رسول، توہین رسالت، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. یہاں ایک اور بھی ہے